اچھا ساتھ ہی اس وقت اگر جو نیشنل بینک جو اس وقت روزگار اسکیم کے تحت جو 6% پہ جو لونس پرووائڈ کرے تو آپ کے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ ہوگی اور اس کا کیا امپیکٹ آئے گا مائکرو فائنانس انڈسٹری پہ؟ میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ اس پہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. مائکرو فائنانس بینکس جو ہیں وہ مارکیٹ ریٹ پہ لینڈ کر رہے ہیں. 6% مارکیٹ ریٹ نہیں ہے, سبسڈائز ریٹ ہے. تو ایک آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں ایک طرف آپ مارکیٹ ریٹ پہ لینڈ کر رہے ہیں, ایک طرف آپ ہیویلی سبسڈائز ریٹ پہ لینڈ کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈسٹورشنز آتے ہیں. اور جو لوگ 6% پہ لون لیتے بھی ہیں, آئی ڈونٹ نو ان کا ڈیفالٹ ریٹ کیا ہوگا, کیونکہ اگر ایک ادارے کو حکومت کی طرف سے گارنٹی دی جاتی ہے کہ اگر یہ لون جو آپ دے رہے ہیں آپ کو واپس نہیں ملے تو آپ کو ہماری طرف سے کوریج مل جائے گا, تو ان کی کلیکشن پروسیس اس زور سے نہیں ہوتی ہے. اور پھر اگر آپ کسی کسٹمر کا لون معاف کر دیں پھر یہ سوچتے ہیں کہ باقی ادارے بھی معاف کر دیں گے. تو میرے خیال سے جو ان کا موقف تھا وہ صحیح تھا, لیکن جو ایگزیکیوشن ہے جس طرح کیا گیا ہے اس میں بہتری مطلب اور بہتر طریقے سے کر سکتے تھے. اور ریکوری ریٹ کا اس وقت کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ اگر نارمل بینک سے دیکھیں تو 80% سٹارٹ ہوتی ہے, 80, 90, 95% کی ریکوری ہو جاتی ہے. تو مائکرو فائنانس جس میں لونس کم اس کی اماؤنٹ کے دیے جاتے ہیں تو اس میں ریکوری ہو جاتی ہے پوری طرح سے. جی, یہ مائکرو فائنانس کی ایک مت ہے لوگوں کے دماغ میں کہ اگر آپ قرضہ چھوٹے پیمانے کا دیں گے تو آپ کی جو ریکوری ہے وہ کم ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک اچھا مائکرو فائنانس بینک ہے تو اس کا لاس ریٹ جو ہے 1% سے بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے. پچھلے سال ہم نے 22,000 کسٹمرز کو لون دیا, تقریباً 600 ملین روپیز کا ہم نے لون دیا اور ہماری زیرو ڈیفالٹ رہی. ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ڈیفالٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن ڈیفالٹ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں کنزیومر کارڈ, آٹو لونز, مارگیجز یا پرسنل لون, ان سے بہت کم ہوتی ہے. تو اس اگر ریکوری اگر لیٹ سے کہ ریکوری نہیں ہو پاتی تو اس کے لیے کیا ایکشنز, کیا اقدامات لیے جاتے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ کسی کو 10,000 یا 15,000 کا لون دیتے ہیں تو آپ ان سے سیکیورٹی نہیں لیتے, کیونکہ آپ سیکیورٹی لیں گے اس کو پرفیکٹ کریں گے تو اس میں جو خرچہ آپ کا ہوگا وہ جو آمدنی آپ کی لون سے آنی ہے اس سے زیادہ ہو جائے گی. تو اس میں سوشل پریشرز استعمال کیے جاتے ہیں. 2 طریقے کار ہیں لینڈنگ کے, یا آپ گروپ لینڈنگ کرتے ہیں جس میں 5, 6, 10 لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو کراس گارنٹی کرتے ہیں, اور وہ گروپ کی کمٹمنٹ ہے کہ ایک اگر آدمی اس میں شخص نہیں بھی دے باقی گروپ جو ہے اس کا پیسہ پورا کر کے دے گا. تو یہ گروپ لینڈنگ ہو گئی. جی ٹھیک. تعمیر جو ہے انڈیویجول لینڈنگ کرتا ہے. ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں, اس کا انکم اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لون دیتے ہیں. 25,000 سے اگر کم کا لون ہے تو ایک اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں گارنٹور لا کے دیں, 25,000 کا زیادہ ہے تو مطلب 2 گارنٹورز. ندیم صاحب, میں واپس اسی کویشچن پہ آؤں گی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو نیشنل بینک جو 6% پہ لونس دیتا ہے روزگار اسکیم کے تحت, اس سے نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے کہ باقی اگر بینک سے کمپیئر کیا جائے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن پہ نیگیٹو امپیکٹ آ رہے ہیں؟ دیکھیں نا, اگر آپ اس وقت اگر وہ اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا ہے PCOs اور رکشاز کے لیے, تو ہو سکتا ہے اتنا نیگیٹو امپیکٹ نہیں آئے. لیکن اگر وہ اپنی اسکیم کو براڈن کرتے ہیں اور ہر شعبے میں یہ لون دینا شروع کر دیتے ہیں تو اوبیسلی جو مائکرو فائنانس فنڈنگ کر رہے ہیں لوگوں کی, اب میرا کسٹمر سروس انڈسٹری کے اندر ہے, مینوفیکچرنگ میں ہے, ٹریڈنگ میں ہے, سیمی ایگریکلچر میں ہے, اگر وہ بھی اسی شعبے میں آ جائیں گے 6% پہ لون دیں گے اور ریکوری ان کی جو ہے اتنی مضبوط نہیں ہوگی, تو یقیناً جو میرے کسٹمرز ہیں وہ سوچیں گے اگر یہاں لون معاف ہو رہا ہے تو ہمارا لون بھی معاف ہو سکتا ہے. صحیح. ندیم صاحب, ایک سوال, جیسے میں نے کچھ عرصہ قبل آپ سے انٹرویو ہو رہا تھا, اس میں میں نے پوچھا تھا کہ جس تک گریمن بینک ہے وہ اتنا زیادہ فلرش کر رہا ہے لیکن یہاں پہ مائکرو فائنینسنگ اتنی کامیاب نہیں ہوئی, تو آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ کافی بہت سال ہو چکے ہیں اور یہاں اسٹارٹ ہوئے بہت کم ٹائم ہے. تو آپ یہ بتائیے کتنا ٹائم اور لگ سکتا ہے پاکستان میں مائکرو فائنینسنگ کے صحیح معنوں میں جو ہے اس وقت غربت میں کمی آ سکے؟ اگر آپ اس کو سنجیدہ طور سے دیکھیں سبین, تو 10 سال سے پہلے مٹیریل امپیکٹ میں نہیں دیکھتا آتے ہوئے. اگر 5 سال میں ہم 3 ملین کسٹمر کر لیتے ہیں, کیونکہ 2 سال میں مجھے بہت مشکل ہے. اب یہ سوچیے آپ کہ جس دن ہمارے 10 ملین ایکٹیو لون کا صارفین ہو جائیں گے مائکرو فائنانس انڈسٹری میں, تو آپ کچھ امپیکٹ لے کے آئیں گے. اور یہ بات سوچنا کہ اس مائکرو فائنانس صرف غربت کو کم کرنے کے لیے ہے, تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. ندیم صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ڈیٹیل پہ مائکرو فائنینسنگ میں آپ نے بات چیت کی. ہمارے ساتھ ندیم حسین صاحب موجود ہے. بزنس ٹونائٹ میں اتنا ہی. مزید اپڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان.